بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اس ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء، حبیب کبریا، شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی سعادتیں اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ ان تمام تر فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کیا کیجئے کہ جمعے کے دن درود و سلام کی کثرت کریں۔ انہی عادتوں کو برقرار رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و روح الارواح و غذائیہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خطبے میں جن آیات مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ اعراف کی آیات ہیں۔ سورہ اعراف قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں سے ہے اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق سورہ اعراف سے ہے اور آیت نمبر 175 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جو ہم آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ پیارے حبیب، لوگوں میں اس شخص کا واقعہ بیان کرو جسے ہم نے کئی آیات عطا کی، جسے ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی۔ آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان، تو وہ ان آیات سے نکل گیا، یعنی اس نے ان نشانیوں کو چھوڑ دیا تو شیطان نے اسے بہکا دیا۔ فکان من الغاوین، تو وہ ہو گیا بہکے ہوئوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ہم تو چاہتے تھے کہ ہم اسے بلندی دیں لیکن وہی زمین پکڑ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے خواہشات کی پیروی کی۔ الی آخری ہی، آگے اور بھی آیت ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں سنتے ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا ہے، کسی کا قصہ بیان کیا جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی تھی۔ تو اب اس کا پس منظر کیا ہے، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ امام مظہری نے تفسیر مظہری میں 4 اقوال پیش کیے اس کے محامل کے حوالے سے۔ تو اتنی طویل گفتگو کرنے کا ابھی وقت بھی نہیں ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں اگر ان 4 اقوال بیان کریں تو جو پیغام دینا ہے ان پیغاموں سے ہم رک جائیں گے۔ تو ان میں سے ایک ہے جسے ابن کثیر نے بھی روایت کیا اور امام مظہری نے بھی اسی کو روایت کیا
اور امام خازن اور بغوی نے بھی اسی کو منتخب کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا عالم و فاضل تھا، اور اس کا نام تھا بلعم بن باعورا۔ بلعم، بے لام عین میم، بلعم بن باعورا اس کا نام تھا۔ بنی اسرائیل کا بڑا عالم و فاضل تھا، اور اللہ نے اسے ایسی کرامات عطا فرمائی تھی کہ صاحب روح البیان نے لکھا، وہ زمین پہ بیٹھا ہوا عرش الہی کو دیکھ لیتا تھا۔ بڑی کرامات تھی، اللہ نے اسے ایسا علم اور ایسی فراست عطا فرمائی تھی کہ وہ زمین پر بیٹھ کر عرش الہی دیکھ لیتا تھا۔ تو کل بنی اسرائیل کا وہ امام و پیشوا تھا، اور جب وہ درس دینے کے لیے بیٹھتا تو فقط 12,000 اس کے وہ طلباء ہوتے جو اس کے ملفوظات لکھ رہے ہوتے۔ باقی اور لوگ جو سننے والے ہیں ان کی تعداد تو ہے ہی، 12,000 وہ طلباء ہوتے جو اس کے ملفوظات لکھ رہے ہوتے تھے۔ تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا اس کا نام تھا بلعم بن باعورا۔ اللہ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی، جس میں اللہ نے اس آیت میں اسی کا ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ لوگوں کو میری آیت تلاوت کر کے بتائیں اور لوگوں کو اس کا واقعہ سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی، یعنی جسے ہم نے اپنی جانب سے بزرگی اور وقار اور عزت اور بلندی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مصر سے نکلیں اور شام جائیں، اس لیے کہ شام بنی اسرائیل کا ملک ہے، بنی اسرائیل کا وطن ہے، لہذا مصر سے بنی اسرائیل کو نکالیں۔ فرعون کے مرنے کے بعد، غرق ہونے کے بعد آپ نے مصر سے بنی اسرائیل کو نکالا، تو اللہ نے حکم دیا اب آپ شام جائیں اور وہاں جا کر بنی اسرائیل کا جو آبائی وطن ہے وہاں بنی اسرائیل کو بسائیں۔ تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر شام چلے، شام کو فتح کرنے کے لیے، تو اس وقت شام میں قوم جبارین کی حکومت ہے۔ یہ تو کوئی اور قوم تھی، انہیں قوم جبارین قرآن مجید نے اس وجہ سے کہا کہ یہ بہت ہی طاقتور قوم تھی۔ تو ایک روایت میں ہے کہ قوم عمالقہ وہاں موجود تھی، تو ان لوگوں نے، قوم عمالقہ نے جب یہ سنا کہ حضرت موسیٰ ایک لشکر جرار لے کر، ایک بڑی فوج لے کر ہمارے ملک پر فتح کرنے کے لیے، ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے کے لیے اور دوبارہ بنی اسرائیل کو شام میں بسانے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ گھبرائے کہ ہماری تعداد تو کم ہے، اگر وہ آ گئے اور ہم پر چڑھائی کر دی تو ہم تو اپنے ملک سے بے دخل کر دیے جائیں گے، تو کیا کریں؟ تو وہ سب کے سب پہنچے اسی بلعم بن باعورا کے پاس، اور وہ آ کر کہنے لگے کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بہت بڑا ہے، ان کی تعداد بہت بڑی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کو اگر ظاہری طور پر کوئی تعداد نہ بھی ہو تو ان میں روحانی تعداد بہت ہے، روحانی طاقت بہت ہے۔ تو جب آپس میں مشورہ کرنے لگے تو پھر کہنے لگے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر روحانی طاقت ہے تو روحانی طاقتوں کا مقابلہ تو روحانی طاقتوں سے ہی کیا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے ہمارے پاس بلعم بن باعورا ہے، بہت بڑا عالم و فاضل ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، وہ ایسا تھا کہ کسی کے لیے دعا یا بد دعا کے الفاظ زبان سے نکالے اور ادھر قبول ہو جائیں، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات، یعنی اس کی کوئی دعا یا بد دعا رد ہوتی ہی نہیں تھی، ایسا مقبول بارگاہ تھا وہ شخص۔ تو لوگ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہمارے پاس ان سے مقابلے کے لیے کوئی اور چیز تو نہیں ہے، ہاں بلعم بن باعورا ہے، یہ اگر ان کے خلاف دعا کر دے گا ہم جیت جائیں گے، اس لیے کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے اگر دعا کر دی کہ یا اللہ اس لشکر کو پیٹ پھیر کر بھگا دے، اس لشکر کو ہرا دے،
اس لشکر کو ہم سے دور کر دے تو ان کی دعا میں ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ وہ لشکر لوٹ جائے گا اور ہم اپنے ملک میں ہی امن و سلامتی سے رہ پائیں گے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کرنے کے بعد جو بڑے بڑے رؤسا تھے، جو سردار تھے، وہ سب کے سب پہنچے بلعام بن باعورہ کے پاس اور جا کر کہنے لگے کہ ہم پر تو مصیبت ٹوٹی ہے۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ شام میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک لشکر لے کر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، ان کا لشکر بھی بہت بڑا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہی سرزمین میں رہیں، ہمیں شام سے بے دخل نہ کیا جائے۔ تو کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں گے تو وہ سب کے سب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور ہم اپنے ملک میں ہی امن سلامتی سے رہ پائیں گے، بے دخل نہ کیے جائیں گے۔ تو بلعام بن باعورہ نے ان سے کہا کہ کچھ ہوش کے ناخن لو، تم مجھ سے کس کے بارے میں بد دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی موسیٰ ہیں۔ کہاں میری روحانی طاقت، کہاں ان کی روحانی طاقت؟ میں بہت کچھ روحانی طاقت رکھتا ہوں لیکن نبوت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو میں کیوں کر اللہ کے نبی کے مقابلے میں تمہارے لیے دعا کروں اور ان کے خلاف دعا کروں؟ اس نے یکسر منع کر دیا۔ وہ رونے لگے اور رو کر بھی جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بات نہ بنی تو پھر لالچ دینے لگے کہ ہم تمہیں سرداری دے دیں گے، پورا ملک تمہارے حوالے کر دیں گے، پورے ملک کی بادشاہت دے دیں گے، ہر سرخ و سفید و سیاہ کے مالک تمہیں بنا دیں گے۔ اتنا عہدہ دیا، اتنی اسے لالچ دی کہ اس کا دل آہستہ آہستہ اس طرف مائل ہونے لگا۔ ظاہر ہے کہ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، اور مال دنیا ایسی چیز ہے کہ اچھے اچھے کا قبلہ بگاڑ دیتی ہے، بدلا دیتی ہے، بدل دیتی ہے۔ تو اس کا جھکاؤ اس طرف ہونے لگا تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم سب جاؤ اور میں دیکھتا ہوں، پہلے میں استخارہ کروں گا، استخارہ کرنے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں ان کے خلاف دعا کروں گا، ورنہ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے استخارہ کیا، ایک بار استخارہ کیا، 2 بار کیا، 3 بار کیا، جتنی بار وہ استخارہ کرتا ہے اشارہ ہوتا ہے کہ نہ کرو، منع ہے، نہ کرو، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا نہ کرو۔ اس کے اشارے میں یہی بات آتی ہے، اور اس طرف سے زور ہے کہ ہم آپ کے قدموں میں سونا چاندی رکھ دیں گے، ساری جائیداد ہم رکھ دیں گے، سارے عہدے آپ کے ہیں، آپ صرف ہمیں ان سے بچا لیں اور ان سے ہمیں دور کر دیں، انہیں ہم سے دور کر دیں۔ تو اب بلعام بن باعورہ وہ بیچ میں پھنس گیا، اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ دعا نہیں کرتا ہے تو اتنے عہدے جا رہے ہیں، اتنا مال ہے، سونے چاندی ہیں، جواہرات ہیں، وہ جائیں، اور اگر دعا کر دے تو استخارے میں منع ہو رہا ہے کہ دعا نہ کرنا، خبردار دعا نہ کرنا۔ اب تو وہ پھنس گیا۔ لیکن جب دنیاوی لالچ انسان کے جسم پر یا انسان کے ذہن پر سوار ہو جائے تو پھر وہ عقل سے اندھا ہو جاتا ہے۔ عقل مند سے عقل مند انسان کو بھی مال و دولت کی محبت مار دیتی ہے، تو وہ بھی اندھا ہو گیا، عقل سے اندھا ہو گیا۔ لہذا اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تم نے وعدہ کیا، تم مجھے عہدہ دو گے، بادشاہت دو گے، سونے چاندی سے مجھے آراستہ کر دو گے، سب کچھ دے دو گے؟ اس نے کہا ہاں ہم ایسے ہی کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ اب یہ اپنے خچر پر بیٹھ کر ایک اونچے پہاڑ پر چڑھنے لگا کہ اونچے پہاڑ پر چڑھ کر سامنے جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا تو پھر میں دعا کروں گا، تاکہ براہ راست دعا کا اثر جائے اور وہ سب کے سب پیچھے پلٹ کر بھاگ جائیں۔ تو جب یہ اپنے خچر پر سوار پہاڑ پر چڑھنے لگا تو وہ اپنے خچر کو ایڑ لگاتا اوپر چڑھنے کے لیے، بار بار خچر نیچے کی طرف جاتا، بار بار وہ ایڑ لگاتا، بار بار خچر نیچے کی طرف جاتا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس خچر کو گویائی عطا کی تو وہ خچر کہنے لگا او اللہ کے بندے، او عقل کے دشمن، تجھے معلوم ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو کس کے خلاف دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ مال دنیا نے تمہیں
پاگل کر دیا، مال دنیا نے تمہیں عقل سے اندھا کر دیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کے خلاف اگر تم دعا کرو گے تو تمہاری یہ شہرت باقی رہے گی، تمہارا وقار باقی رہے گا، تمہاری علمی فراست اور روحانی قوت باقی رہے گی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس رب نے تمہیں یہ سب کچھ دیا، تم اس سے باز آ جاؤ۔ تو وہ کہاں باز آنے والا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے تو جواہرات کی چمک تھی، کانوں میں جواہرات کی آواز تھی، تو وہ کیسے کوئی حق بات سن سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، سفید کو سیاہ کر دیا جائے، سیاہ کو سفید کر دیا جائے، فقط اس وجہ سے کہ بریف کیس آپ کے پاس آ جائے۔ جو مجرم ہے اسے باعزت بری کر دیا جائے، اور جو باعزت ہے اس پر بھاری الزام ڈال کر اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے یا قید بامشقت پہ ڈال دیا جائے۔ تو ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے نا۔ تو وہ خچر کہنے لگا کہ میں تمہیں اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس رب نے تمہیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، اس عمل قبیح سے باز آ جاؤ، ورنہ نہ تم رہو گے اور نہ ہی تمہارا یہ علم رہے گا اور نہ ہی تمہارا یہ وقار رہے گا۔ لیکن وہ کب سننے والا تھا؟ وہ تو عقل سے اندھا ہو چکا تھا، وہ ایڑ لگاتا رہا، بالآخر وہ اونچائی پر پہنچا۔ اونچائی پر پہنچنے کے بعد اب جب وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ موسیٰ کو ہرا دے، موسیٰ کو یہاں سے دور کر دے، موسیٰ کے لشکر کو دور کر دے، موسیٰ کے لشکر کو ختم کر دے، جیسے جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کرتا ہے، وہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس کی اپنی قوم کے لیے ہوتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے کہ موسیٰ کو نیست و نابود کر دے، تو زبان سے ادائیگی ہوتی ہے میری قوم کو نیست و نابود کر دے۔ وہ دعا کرنا چاہتا ہے کہ موسیٰ کی قوم کو یہاں سے دور کر دے، تو زبان سے ادائیگی ہوتی ہے کہ میری قوم کو اس شہر سے دور کر دے۔ قوم والے پھر آئے اور آ کر کہنے لگے تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تو تمہیں اتنا وعدہ دیا، ہم نے تو تمہیں اتنا کچھ دیا کہ تم ہمارے لیے دعا کرو گے، تم تو ہمارے خلاف دعا کر رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو دعا کرنا چاہتا ہوں تمہارے لیے، لیکن خود بخود ادائیگی تمہاری خلاف ہو رہی ہے، خود بخود ادائیگی تمہارے خلاف ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے پھر بھی کوشش کرو۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ رکا نہیں، وہ رب کے عذاب سے ڈرا نہیں۔ اتنا کچھ اسے پہلے استخارے میں منع کر دیا گیا، پھر خچر کو گویائی دی گئی اللہ کی جانب سے، اس جانور نے اسے ڈرایا، پھر یہ معاملہ ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد تو اسے چاہیے تھا کہ اپنا قبلہ درست کر لیتا، لیکن پھر بھی وہ مال دنیا کی ہوس میں اور محبت میں اتنا پاگل ہو گیا، وہ پھر بھی دعا کرنے لگا۔ اب پہلے تو دعاؤں میں الٹی بات ہوتی کہ وہ دعا کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو دعا کی ادائیگی ہوتی ان کے قوم کے خلاف، لیکن اب ہوتا یہ کہ جیسے جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرتا رہتا، اس کی زبان باہر آتی رہتی، حتیٰ کہ کتے کی طرح اس کی لمبی زبان ہو گئی اور وہ کتے کی طرح ہانپتا رہا، ہانپنے لگا۔ قرآن مجید میں ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایسی ہو گئی جیسے کتے کی مثال، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، جب تو اسے چھیڑے تو وہ زبان نکالے اور اگر اسے چھوڑ دے تب بھی وہ زبان نکال کے ہانپے۔ تو کہنے لگے، مفسرین نے فرمایا، ابن عباس سے روایت کرنے والے، اس کی زبان کتے کی طرح ہو گئی اور جتنی قوت، جتنی طاقت، جتنی معرفت، جتنا علم تھا سارے کا سارا سلب کر لیا گیا۔ جب وہ بالکل ہی اپنے آپ کو خالی سمجھنے لگا تو وہ سمجھ گیا کہ میں رب کی آزمائشوں کا شکار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے، دنیاوی لالچ کی وجہ سے میرا سب
کچھ ختم ہو گیا. جب سب کچھ اس نے اپنے آپ کو ختم پایا تو وہ کہنے لگا کہ میرا تو سب کچھ تباہ ہو گیا، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم پھر بھی جیت جاؤ گے. ایک کام کرو، اپنی قوم کی خوبصورت لڑکیوں کو بنا سنورا کر لشکر کے درمیان میں داخل کر دو. اگر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے کسی ایک نے بھی کوئی گناہ کر لیا تو سب کے سب بھاگ جائیں گے، چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ اب اس کی طرف سے تو جو امید تھی وہ ختم ہو گئی نا، تو پھر اب اس طرف سے امید ہوئی. قوم والوں نے اپنی خوبصورت ترین لڑکیوں کو بنا کر سنورا کر سجا کر لشکر کے درمیان میں بھیج دیا. تو کہتے ہیں کہ ایک ایسا بدبخت تھا، اس نے اس کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ زنا کر لیا، برائی کر لی. تو دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں جو لوگ تھے 12,000 کے لوگ ایک لمحے میں مر گئے، طاعون کا شکار ہو گئے. طاعون ایک بیماری ہوتی ہے جو گلٹی جیسی ہوتی ہے، پھر وہ گلٹی پھٹ جاتی ہے اور اس میں سے خون اور مواد نکلتا ہے، کیڑے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو ایک لمحے میں ایسا ہوا، اور کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے اندر اس ایک کے عمل کی وجہ سے، اس ایک کے برے عمل کی وجہ سے 12,000 کے افراد بنی اسرائیل کے ایسے لوگ تھے جو سب کے سب مارے گئے. تو پھر کہتے ہیں کہ وہ لشکر چلا گیا. پھر دوسری مرتبہ وہ لشکر آیا تو وہ جیت گئے، لیکن بہرحال یہاں معاملہ ختم ہو گیا. اور بلعام بن باورہ اسی طرح دنیا گزار کر اس دنیا سے مردود اور مقہور اس دنیا میں چلا گیا. اور مفسرین نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، کتے کی صورت میں جائے گا، کتے کی صورت میں جائے گا. اور اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ کتا ہونے کے باوجود اس بلعام بن باورہ کی صورت میں جنت میں جائے گا، اس لیے کہ بلعام بن باورہ یہ انسان ہونے کے باوجود ناشکری میں یہ کتے سے بھی بدتر ہوا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دوزخ میں اسے ڈالے گا، کتے کی شکل میں ڈالے گا. اور اصحاب کہف کا کتا ہونے کے باوجود اہل اللہ کا وفادار ہوا، اس وجہ سے وہ جنت میں جائے گا، لیکن کتے کی صورت میں نہیں، اسی انسان بلعام بن باورہ کی صورت میں جائے گا. تو یہ ہے ایک چھوٹا سا واقعہ جو قرآن مجید نے بیان کیا. تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا قصہ یا واقعہ فقط قصہ تو نہیں ہوتا ہے، بچوں کو سلانے کے لیے تو نہیں ہوتا ہے نا. قرآن مجید کا قصہ وہ عبرت کے لیے ہوتا ہے، نصیحت کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں نصیحت کیا ہے، عبرت کیا ہے، علماء نے صفحات کے صفحات لکھے ہیں بلا مبالغہ. درجنوں کتب احادیث اور کتب تفاسیر کا مطالعہ کیا، علماء نے صفحات کے صفحات لکھے کہ اس میں بڑی عبرت موجود ہے، اس میں بڑی تعلیم موجود ہے، اس میں بڑی نصیحت موجود ہے. لیکن ایک نصیحت کا ذکر ہم آج کریں گے جس کو صاحب روح البیان نے لکھا. کہتے ہیں کہ جب بلعام بن باورہ مر گیا، مردود بارکہ ہوا، مقہور الہی ہوا اور مردود ہو گیا، اس کا سارا علم مسلوب ہو گیا، سلب کر لیا گیا. تو اس زمانے کے علماء کہنے لگے، اپنے رب سے دعا کرنے لگے، یا اللہ تو نے بلعام بن باورہ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا کہ وہ زمین پر بیٹھ کر عرش الہی دیکھ لیتا تھا. وہ اتنا بڑا مقام و مرتبے کا حامل تھا کہ کسی کے لیے دعا کرے تو مقبول، بد دعا کرے تو مقبول. لیکن یا اللہ ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں اس کا سارا علم ختم ہو گیا، اس کی ساری قوت ختم ہو گئی، اس کی ساری روحانی طاقت ختم ہو گئی. یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں صاحب روح البیان فرماتے ہیں جب علماء نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا اس کی وجوہات تو بہت ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بلعام بن باورہ کو میں نے بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن اس نے زندگی میں ایک بار بھی کبھی بھی میرے نعمت کی شکر گزاری نہیں کی. کبھی بھی زندگی میں ایک بار بھی اس نے میری نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. وَإِن شَكَرَنِي لَمَا سَلَبْتُهُ، اگر وہ زندگی میں ایک بار بھی میری عطا کی گئی نعمتوں کا شکر ادا کر لیتا تو میں اس سے یہ ساری خوبیاں سلب نہیں کرتا.
تو علماء نے فرمائے اس میں سے بہت ساری باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ ایک بات جو ثابت ہوتی ہے کہ جب رب کسی کو نعمت عطا کرے تو رب کی جانب سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ جب لوگ نعمتوں کا شکر ادا کریں تو نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، جس کو صاحب امام بیہقی نے بھی لکھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ٹوک الفاظ میں آپ نے ارشاد فرمایا لا زوال لنعمت اذا شکرتا ولا بقاء لنعمت اذا کفرتا۔ فرمایا اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے زوال نعمت سے محفوظ رہو گے، اور اگر نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے بقائے رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا زوال نعمت سے روکتا ہے، اور جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے، نعمتوں کا شکر ادا کرنا زوال نعمت سے روکتا ہے، اور جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ بقائے نعمت کا باعث نہیں ہوتا، وہ زوال نعمت کا باعث ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے بھی معلوم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید کی کئی آیات بھی ہیں جس میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے۔ تو انسان کی زندگی میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، تو ہر شخص کے رب نے اسے نعمت عطا کرنے کے بعد رب اس سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تم اس کے مقابلے میں کیا کرو؟ مولا ہم کیا کریں؟ تو رب فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو، جتنی بڑی نعمت ہے اتنا ہی بڑا شکر ادا کرو۔ بلا شبہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکو گے۔ انہی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے نعمت آزادی، جو ہم آج موجود ہیں نا۔ 14 اگست قریب ہی ہے، یہ اگست کا مہینہ ہے، 2 دن کے بعد 14 اگست ہے، اور ہمارے لیے آزادی کا دن ہے نا۔ تو یہ آزادی بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان بلکہ بالخصوص مسلمان تو قید ہونے کے لیے، غلام بننے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا۔ انسان کو آپ سونے کا نوالا کھلائیں لیکن آپ اسے غلام بنا کر رکھیں وہ مر جائے گا، لیکن اگر بھوکا رہے آزاد رہے تو وہ ٹریول کر لے گا۔ انسان جو ہے نا وہ آزاد رہنے کے لیے ہے۔ تو یہ آزاد، ہمیں یہ آزاد خطہ ملا، یہ آزاد ملک ملا، یہاں ہم آسانی کے ساتھ رب کی عبادت کر سکتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ایک آزاد ملک ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اب اس نعمت کا اظہار کیسے کیا جائے، اس نعمت کا شکر کیسے کیا جائے؟ تو کہا اس نعمت کے شکر کے لیے ایک دن مقرر ہوا جو آزادی کا دن ہوتا ہے۔ ہر ملک میں آزادی کا دن ہوتا ہے، تو ہمارے لیے بھی آزادی کا دن ہے، اور ہمارے لیے آزادی کا دن 14 اگست ہے کہ اسی دن ہمارا پیارا ملک آزاد ہوا۔ تو اس دن یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مسلمانوں کے تہواروں میں بقرعید سب سے بڑا تہوار ہے، ویسے ہی پاکستانی ہونے کے حوالے سے جتنے لوگ پاکستانی ہیں یا غیر ملکی پاکستانی ہیں، قومی تہوار کے لحاظ سے 14 اگست سب سے بڑا تہوار ہے، اس لیے کہ یہ آزادی کا دن ہے نا۔ اس دن آزاد ہوئے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں اور اس پاک سرزمین کو انگریزوں کے تسلط سے، قبضے سے آزاد کرایا، تو ہم اس آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں۔ لہذا جب 14 اگست آئے تو اس نعمت کو یاد کرنے کا دن ہے، اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، اس نعمت کا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم شکر ادا کیسے کریں؟ باجا بجا کر شکر ادا کریں، سیلنسر اتار کے تیز آوازوں میں گلیوں میں بائکیں چلا کر شکر ادا کریں، ہلا گلا کر کے شکر ادا کریں، گالم گلوچ کر کے شکر ادا کریں، گانے باجے کے ساتھ شکر ادا کریں؟ کیا شکر ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے یا کوئی اور طریقہ ہے؟
تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ اللہ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور جتنے کام ہم نے گنوائے یہ سارے کام شکر ادا کرنے کا طریقے نہیں، ناشکری کے طریقے ہیں۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس دن رب کی بندگی کی جائے، دعائیں کی جائیں، جتنے علماء، جتنے مسلمان تحریک پاکستان میں شہید ہوئے ان کا ذکر کیا جائے، ان کے نام پر ایصال ثواب کیا جائے، اور ہمارے نوجوانوں کو بتایا جائے کہ یہ پاکستان باجا بجا کر آزاد نہیں ہوا، 20 لاکھ مسلمانوں نے خون دیا ہے تو یہ پاکستان بنا ہے۔ 20 لاکھ مسلمان، اور 20 لاکھ مسلمانوں کو ایک طرف رکھیں، جن علماء نے تحریک پاکستان پر شہادت نوش کی ہے، جام شہادت نوش کی ہے، ان علماء کی ایک محتاط تعداد 22,000 ہے، جو فقط علماء تھے۔ ایک عالم کی موت پوری دنیا کی موت ہوتی ہے۔ یعنی تحریک پاکستان کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کو شرعی رہنمائی کرنے والے علماء کی شدید ضرورت پڑ گئی تھی، کہ جتنے علماء تھے، اکابرین علماء، وہ سب کے سب تحریک پاکستان میں شہید ہو گئے۔ 22 لاکھ علماء کی شہادت منہ کی بات ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن آپ باجا بجا لیں گے اور ہلا گلا کر لیں گے، بائک سے سیلنسر نکال کر خوب تیز آواز میں گلیوں میں بائک چلا لیں گے اور آپ نے جشن آزادی کا حق ادا کر دیا؟ یہ آج چھٹی کا دن ہے اور ہم نے منا لیے، تو چھٹی کا دن اور جشن آزادی منانے کا اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ناشکری کا طریقہ ہے۔ اور جو قوم نعمتوں کی ناشکری کرنے والی ہو جائے تو وہ زوال نعمت کا سبب بن جاتی ہے، وہ زوال نعمت کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہذا ڈر جائیے اور اس دن کو کھیل کود میں نہ گزارے۔ کیا کریں؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ آزادی کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بے شک رسول اللہ کی زندگی ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے۔ جیسے ہر کاموں میں ہمیں رسول اللہ کی زندگی سے رہنمائی ملتی ہے، تو جشن آزادی ہم کیسے گزاریں؟ ہمیں رہنمائی نہیں ملے گی۔ چلو فتح مکہ کی طرف۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ نے کیا کیا اعمال کیے؟ وہ سارے اعمال کرنا جشن آزادی کے اعمال میں شمار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، سب سے پہلا عمل کیا، آپ نے جھنڈا لگایا، اور جس جگہ جھنڈا لگایا مکے میں جنت المالا کے قریب ہی وہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ ہمارے قبلہ مؤذن صاحب انشاءاللہ ان قریب جائیں گے تو جنت المالا کے قریب ہی وہ مسجد موجود ہے، اور مسجد کا نام ہے مسجد فتح، اور اس مسجد کو مسجد رایا بھی کہتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر جو گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں مسجد رایا۔ رایا کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، تو وہ مسجد جھنڈا یعنی مسجد رایا اور مسجد فتح کے نام سے آج میں موجود ہے۔ وہاں جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، جب آپ پوچھیں تو بتایا جائے گا کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ نے مکہ فتح ہونے کے دن جھنڈا لگایا تھا۔ تو آزادی کے دن کیا کریں؟ سب سے پہلا کام رسول اللہ نے کیا کیا؟ جھنڈا لگایا نا۔ تو جھنڈا لگانا تو ثابت ہو گیا، یہاں سے ملک پاکستان کے آزادی کے دن جھنڈا لگائیں۔ یہ جھنڈا ہمارے لیے سربلندی کی علامت ہے، یہ جھنڈا ہمارے لیے شان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری جان ہے۔ ساری دنیا میں جھنڈے کی قدر کرنا ہمیں ہماری اپنے آپ کو کی قدر کرنا ہے، اور جہاں جھنڈے کی بے قدری ہو گویا ہماری اپنے آپ کی بے قدری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جھنڈا لگایا، تو آزادی کے دن 14 اگست کے دن جھنڈا لگائیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ جائیں کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں۔ جھنڈا لگانے کے بعد دوسرا آپ نے کام کیا، ام ہانی کے گھر گئے، وہاں جا کر آپ نے چند رکعتیں نماز کی ادا فرمائی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جشن آزادی کے دن شکرانے میں نماز پڑھنا بھی رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ 2 طریقے ہو گئے نا۔ تیسرا طریقہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو جمع کیا اور خطبہ دیا، اور خطبے میں بہت ساری باتیں تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ جس نے میرے ساتھ یا میرے خاندان والوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔
تو جشن آزادی کے دن یہ کریں نا کہ خاندان والوں میں، اڑوس پڑوس میں جس سے اگر کوئی رنجش ہے، کوئی ناراضگی ہے، تو جشن آزادی والے دن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، آپ بھی سب کو معاف کریں۔ تو یہ چند کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، لیکن ان کاموں میں باجا کا ذکر تو کہیں نہیں آیا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ باجے کی چلن کس نے نکالی ہے۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ یہ حرام ہے، چاہے جشن آزادی کے دن آپ باجا بجائیں یا اس کے علاوہ کبھی بھی باجا بجائیں، یہ حرام ہے، حرام ہے اور شدید حرام ہے۔ اس سے بچنا ہے، آپ نے خود بھی بچنا ہے۔ میرا پیغام نوجوانوں سے بھی ہے، وہ خود بھی بچیں اور بچوں کو بھی ان چیزوں کے لینے سے اور ان چیزوں کو خرید کر دینے سے اپنے بچوں کو بھی روکیں۔ بلکہ صحیح حدیث ہے جسے امام بزار نے نقل کیا، دیکھیں کیسی خوبصورت حدیث ہے کہ امام بزار نے نقل کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت او کما قال، فرمایا دو آوازیں ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صرف آوازوں پر لعنت نہیں ہے، آواز نکالنے والے پہ بھی لعنت ہے۔ تو دو آوازیں ہیں اور آواز نکالنے والے ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے۔ اب وہ دو آواز کون سی ہیں؟ فرمایا مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت میں باجا بجانا، ورنت عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت میں چیخ و پکار کرنا۔ یہ دو آوازیں ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے۔ تو اب آپ بتائیں، جشن آزادی کے دن جب رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا دن ہے، ہدیہ تشکر پیش کرنے کا دن ہے، اس دن آپ باجا بجائیں گے، آپ بچوں کو باجا خرید کر دیں گے، تو رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا یا لعنتوں کا نزول ہوگا؟ ہم نے اپنے گھر سے بات تو نہیں کی نا؟ تو یہ لعنت ہے، یہ آواز بھی لعنت ہے اور آواز نکالنے والے بھی لعنت ہیں۔ جی بچوں کا کیا کریں، وہ تو بہت ضد کرتے ہیں، تو ہم نے بچوں کو دلا دی ہے تاکہ ان کا ضد ختم ہو جائے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جو نابالغ بچے ہیں ان کے لیے علماء کرام نے یہ حکم دیا ہے کہ نابالغ بچوں کے ساتھ اگر کوئی غیر شرعی معاملہ کیا جائے تو بچے گناہگار نہیں ہوتے ہیں، بڑے گناہگار ہوتے ہیں۔ مثلا ریشم کا لباس پہننا حرام ہے نا، اور سونا پہننا حرام ہے نا، مرد کے لیے ریشم بھی حرام ہے، سونا بھی حرام ہے نا۔ تو مرد تو نہ پہنے، لیکن کوئی بڑا بچے کو سونا پہنا دے یا ریشم کا لباس پہنا دے تو بچہ گناہگار نہیں ہوگا، بڑے گناہگار ہوں گے کہ انہوں نے اس بچے کو ریشم کا لباس پہنایا یا انہوں نے اس بچے کو سونا پہنایا ہے۔ تو جس طرح بچہ اگر ضد بھی کرے تو حرام معاملات میں بچے کی ضد کو تسلیم نہیں کی جاتی، ورنہ بڑے گناہگار ہوں گے۔ بالکل اسی طرح اگر بچہ ضد کرے کہ ہم نے تو دیکھا ہے دکانوں میں ڈسپلے ہیں اور بچے باجا بجا رہے ہیں، تو ابو آپ بھی دلائیں، چاچو آپ بھی دلائیں، تو جس نے دلایا لعنت کا مستحق وہی ہوگا، گناہگار وہی ہوگا۔ ڈر جائیے ان چیزوں سے۔ تو جب یہ چیزیں ملعون ہیں، بجانے والے ملعون ہیں، تو بیچنے والے بھی پکڑے جائیں گے، وہ بھی صاف سیدھے بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہ اکثر و بیشتر دکانوں میں ڈسپلے کی وجہ سے بچے ان چیزوں کو طلب کرتے ہیں، لہذا بیچنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دل کا قبلہ درست کریں، حلال کھائیں اور حلال کمائیں، اور ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکیں، دکانوں میں وہ چیزیں بھی نہ رکھیں جو ہمارے بچوں کے لیے بیکار اور برے مستقبل کا باعث بنے، گناہوں کا باعث بنے۔ ان چیزوں سے رکنا ہے۔ دوسرا کیا کام ہے جس سے ہم نے رکنا ہے؟ اب ہم نے دیکھا ہمارے نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ہم نے تو پہلے بھی کہا نا، ہم بے ڈھنگے ہو گئے ہیں۔
ہمیں نہ خوشی منانے کا صحیح طور پر طریقہ آتا ہے اور نہ ہی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کا صحیح طریقہ آتا ہے۔ ہم بے ڈھنگے ہو گئے، ہم بھیڑ چال کی طرح بس جس نے جو عمل کر دیا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ہر عمل کو اسلام کے ترازو میں تولنے کی کوشش کیجیے۔ آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، جیسے بادشاہ ہوتے ہیں نا، بادشاہان وقت جب کھانا آئے نا تو ایسے وہ کھانا نہیں کھا لیتے، 4 بندے اس کھانے کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر بادشاہ کے پاس کھانا آتا ہے نا۔ اگر لباس آئے تو ایسے ہی نہیں پہنا دیا جاتا، پہلے اسے چیک کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ جو ہے نا اس روئے زمین میں بادشاہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہا پہن لیا، جو چاہا کھا لیا، جو چاہا عمل کر لیا۔ ہر عمل کو ٹیسٹ کریں قرآن و سنت کے مطابق، اگر وہ عمل صحیح ہے تو عمل کر لیجئے ورنہ چھوڑ دیجئے۔ ایک عمل ہے، ہمارے بچوں کو شوق ہوا کہ 14 اگست والے دن، جشن آزادی کے دن، ہم اپنے چہرے پر مختلف تصویریں بنائیں۔ تو کوئی اپنے چہرے پر جھنڈے کی تصویر بنا لیتا ہے یا اسٹیکر لگا لیتا ہے، یا کوئی اپنے پورے چہرے پر ہی لگا لیتا ہے، تو اس کی بھی تو کوئی شرعی حیثیت ہوگی نا۔ تو اب اس کی شرعی حیثیت سننے کے لیے یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الانسان علی صورتہ، بے شک اللہ نے انسان کو اپنی پسندیدہ چہرے پر، پسندیدہ صورت پر پیدا کیا ہے۔ تو ہر وہ عمل جو صورت کو خراب کر دے، رب اس عمل سے ناراض ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو بھیجتے تھے نا جنگ کے لیے، تو آپ تاکیداً حکم دیتے تھے، دیکھو کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی غیر مسلم جسے تم مار دو، مار ہی دینا، مارنے کے بعد اس کا چہرہ نہ بگاڑنا۔ ایسا نہ ہو کہ ناک کاٹ لو، کان کاٹ لو، غصے میں ایسا نہ کرنا، چہرے کو ایسے ہی چھوڑ دینا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح احادیث میں ہے، آپ نے فرمایا بڑوں کے لیے لازم ہے بچوں کو ادب سکھائیں اور ادب سکھانے کے لیے ماریں، لیکن مارتے ہوئے خیال کریں کہ چہرے پر نہ ماریں، اس لیے کہ چہرہ جسم کا معظم ترین حصہ ہے۔ چہرے سے ہی آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ جو فوٹو شاپ کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، چہرہ ہٹا کر کسی دوسرے کا چہرہ لگا دیجئے تو جسم سے بندے کی پہچان نہیں ہوتی ہے، وہ ہی سے شی ہو جاتا ہے۔ چہرہ ہی ہے جو آپ کی پہچان ہے، اور چہرہ یہ عظمت کا نشان ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو اگر آپ تادیباً ماریں بھی تو چہرے پر نہ ماریں۔ یہی وجہ ہے کہ پانی نہ ملے تو آپ تیمم کریں نا، پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں مٹی سے۔ تو کہا گیا کہ اگر مٹی نہ ہو، کیچڑ ہو تو کیا کریں؟ فرمایا تیمم کرنے کے لیے کیچڑ نہ استعمال کرے بلکہ مٹی تلاش کرے، اس لیے کہ کیچڑ سے اگر تیمم کرے گا تو چہرہ بگڑ جائے گا۔ اگر غبار مٹی ہے تو فرمایا تیمم کرتے ہوئے ہاتھ جھاڑ لے کہ کہیں تیمم کرے تو چہرہ نہ بگڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی بھی چہرے میں لگانے سے منع فرمایا ہے، اسی وجہ سے مارنے سے منع فرمایا۔ لہذا معلوم یہ ہوا چہرہ انسانی جسم کا عظیم ترین حصہ ہے، جز ہے، یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کی شان ہے، اور رب عز و جل انسان کے چہرے سے بہت محبت فرماتا ہے۔ لہذا ایسا کوئی بھی عمل نہ کیجئے جس سے آپ کا چہرہ بگڑ جائے۔ چھوٹی سی جھنڈی بنا دی تو وہ تو چلے گا، یعنی جس سے آپ کا چہرہ مسخ ہوتا ہوا، بدلی ہوتا ہوا، تبدیل ہوتا ہوا نہ لگے۔ چھوٹا سا جھنڈا بنا دیا چہرے پر یا اسٹیکر لگا دیے، وہ تو چلے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ بھی نہ لگائیں، اس لیے کہ کام جو ہے نا چھوٹے سے شروع ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ اور بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنا پورا چہرہ ہی رنگا ہوتا ہے، کسی نے جھنڈا بنایا ہوا ہے، کسی نے مینار پاکستان کا نقشہ بنایا ہوا ہے پورے چہرے پر، ایسا کہ اس کا پورا چہرہ جھنڈا نظر آتا ہے، مینار پاکستان نظر آتا ہے۔ تو یہ مسخ ہے اور یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام، شدید حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ یعنی خوشی منائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کے مقابلے میں لعنتوں کا نزول ہو جائے نا۔ تو یہ ہم کیا بتائیں گے، ہمیں خود ہی نہیں معلوم، ہم اپنے بچوں کو کہاں سے روکیں گے؟ تو کل تک معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا ہے، روکیں۔
اپنے بچوں کو بھی روکیں، اور آپ بڑے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو روکیں۔ جو بچہ باجا بجاتا ہوا نظر آئے آپ کے خاندان میں، پیار سے، محبت سے، لالچ سے باجا لے کر کچھ اور دلا دیں اسے جو اچھی چیز ہو، اس سے روکیں۔ اگر کوئی اپنے چہرے پر یوں ہی منمانی کرتا ہوا اپنا چہرہ بدل رہا ہے، یا جھنڈا بنا رہا ہے، مینار پاکستان بنا رہا ہے، مزار قائد بنا رہا ہے، ایسا کہ اس کا پورا چہرہ بگڑ گیا ہے، تو اس سے روکیں اور اس سے کہیں کہ تمہیں معلوم ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چہرہ رب کا عظیم ترین، انسان کے جسم کا عظیم ترین جز ہے، اور رب کا پسندیدہ انسانی حصہ ہے، اور رب یہ بات ناپسند فرماتا ہے کہ چہرے کو بگاڑا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو کیا خیال ہے کہ اس سال انہی انداز میں آپ جشن آزادی منائیں گے نا؟ ان چیزوں سے روکیں۔ ہم تو قریباً 1 گھنٹے سے بول گئے، اب آپ نے بولنا ہے۔ جہاں تک ہماری ذمہ داری تھی ہم نے تو ادا کر دی نا، اب آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ کل ہو کر یہ کوئی نہ کہے کہ محراب و منبر سے پیغام نہیں پہنچتا ہے۔ محراب و منبر سے پیغام پرزور انداز میں پہنچتا ہے، لیکن جہاں تک پیغام جاتا ہے پھر وہاں سے آگے ڈیلیور نہیں ہوتا۔ لہذا ان کاموں کو کریں۔ اب 14 اگست والے دن ہم نے کرنا کیا ہے؟ اجلے کپڑے پہنیں، شکرانے پر نماز پڑھیں جو ہم نے بتا دیا، جھنڈا لگائیں، اور بالخصوص تحریک پاکستان میں جتنے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیے ہیں، بالخصوص 22,000 کے قریب علماء کرام، ان کے نام پر نظر و نیاز کریں، ان کا ذکر کریں، انہیں بتائیں۔ ہمارے بچوں کو صحیح معلوم ہی نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے رات خواب دیکھا صبح پاکستان بن گیا چھو منتر سے۔ ایسا نہیں ہے۔ 100 سال لگے ہیں تحریک پاکستان کو۔ سن ہجری 1857 سے تحریک آزادی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور 1947 کو پاکستان وجود میں آیا ہے نا، قریباً 100 سال کا عرصہ لگا ہے۔ تو 100 سال میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں کر سکتے تو بہرحال نہ کریں، لیکن یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس نعمت کی ناشکری بھی نہ کریں، ورنہ آپ نے بلعم بن باعورہ کے بارے میں سن لیا کہ اللہ نے اسے سب کچھ عطا کیا، ایک جھٹکے میں سب کچھ چھین لیا، اور جب عرض کی گئی مولا تو نے اس سے سب کچھ چھین لیا، فرمایا میں نے اسے اتنی نعمتیں دیں، لیکن دن میں سے زندگی میں اس نے کبھی بھی میری نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہ کیا۔ اگر وہ میری نعمت کا شکر ادا کرتا لما سلبتہ، تو میں اس سے یہ نعمتیں نہیں چھنتا۔ لہذا اس اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ شکرانے کی نماز بھی پڑھیں اور دعائیں بھی کریں۔ اور ایک چند اشعار ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں اس پاک سرزمین کے حوالے سے، یہ دعائیہ اشعار ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ حضرات بھی ہلکی انداز میں آمین آمین کہہ لیجئے گا۔ اور یہ خوبصورت مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ اشعار کس کے ہیں، لیکن جس نے بھی لکھے ہیں بہت خوب لکھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی آج کے اس خوبصورت موقع پر اللہ کی بارگاہ میں استدعا پیش کرتے ہوئے یہ پڑھ لوں۔ تو شاعر کہتا ہے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ دیکھیں، حب الوطنی فی الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، تو یہ جذبات ہر پاکستانی کے لیے ہونے چاہیے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلیں وہ کھلے رہیں برسوں، یہاں جو پھول کھلیں وہ کھلے رہیں برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو، اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ گھنی ہوائیں یہاں
ایسی بادلیں لائیں، گھنی ہوائیں یہاں ایسی بادلیں لائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو، کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن، خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔